الطاف صاحب یہ بتائیں، اس وقت پاکستان تحریک انصاف مختلف بیانیے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. ایک بیانیہ آ رہا ہے اسد کیسر صاحب کی طرف سے کہ تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں. دوسرا ان کی جانب سے دوسری طرف چیئرمین جو ہے برسٹر غور صاحب وہ کہتے ہیں اس پہ کوئی صداقت نہیں ہے. تو یہ دو بیانیے پی ٹی آئی میں یہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ اندر کوئی گروپنگ ہو رہی ہے؟ یہ کیا سسٹم ہے؟ دیکھیں، یقینی طور پہ گروپنگز تو ہیں، ہر سیاسی جماعت میں ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے عدم اعتماد کا، یہ ہو سکتا ہے کہ اسد کیسر صاحب کی اپنی ایک ویژن ہو، اپنی ایک ان کی وہ سوچ ہو، لیکن یہ چیز ابھی تک پارٹی لیول پہ نہیں ڈسکس ہوئی. مثلا میرے ساتھ اس پہ کسی گفتگو نہیں ہوئی، تو میرا خیال ہے یہ ابھی تک قبل از وقت ہے. اور اگر آپ نے کسی کے خلاف اب عدم اعتماد لانی ہے، پرائم منسٹر یا اسپیکر یا کسی کے خلاف بھی، تو آپ پھر اس کے لیے آپ کو ایک تو دوسری پارٹیز کو لے کے آنا پڑتا ہے، اپوزیشن کو ساتھ لے کے آنا پڑتا ہے، اور آپ کو ایک اتنے ووٹس اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، ورنہ تو ہوائی فائر ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سامنے اتنے ووٹس نہیں ہیں؟ ابھی تو نہیں ہے ایسی بات کوئی میری نظر آتی. تو ایک دوسری طرف خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کچھ ملاقاتیں جو غیر سیاسی لوگ ہیں انہوں نے کی ہیں، اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں کوئی جی، اس طرح وہ کی؟ ابھی تک یہ خواہش تو ہر ایک کی ہے کہ ایسی کوئی بات ہو. ہر کوئی چاہتا ہے کہ حل ہو، ہر کوئی خواہش مند ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں، تو اس لیے یہ گردش کرتی ہیں یہ باتیں. لیکن اتنا میں بتا دوں کہ ہوا اس وقت اچھی سمت چل رہی ہے، ایک راہ ہموار بھی ہے، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے جلد. لیکن ابھی فی الحال مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ کوئی کسی قسم کی ملاقات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. اس کی دو وجوہات ہیں نہ انفارمیشن ہونے کی. ایک تو یہ کہ میری 1 مہینے سے ملاقات نہیں ہوئی، اور دوسرا شاید اس میں کوئی سچائی ہے بھی نہیں. میری کل ملاقات ہوگی خان صاحب کے ساتھ، میں ملنے جا رہا ہوں. پھر 4 بار میں ٹرائی کر چکا ہوں، وہ نہیں ہوئی. اب کل انشاءاللہ اگر ہوئی ملاقات تو میں سے ضرور پوچھوں گا. ایک اور چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ یہ تھا پہلے کہ وہ نون لیگ اور دیگر جو پارٹیاں ہیں اس سے احتساب کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ میز پر بیٹھنے کا جو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بیٹھ سکتے. اب اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس زون میں ہوگی کہ وہ باہر آ کے عمران خان اس کے خلاف کچھ بولیں گے یا اس کے خلاف کچھ کارروائی کریں گے، یا پھر اگر اقتدار میں آئے تو اس کے خلاف کچھ اقدام لیں گے؟ دیکھیں، آپ کا بڑا لانگ ٹرم سوال ہے. سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ باہر آئیں، اور میں خیال جب باہر آئیں گے تو پھر وہ اپنی آبویسلی ان کی جو بھی ہماری اسٹریٹجی ہوگی، وہ سیاست میں اسٹریٹجیز تبدیل بھی ہوتی ہیں، وہ بہتری کی طرف بھی جاتی ہیں، تو سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پہلی اسٹیپ ہے کہ وہ باہر آئیں، اور باہر آئیں اس طرح. میری نظر میں اس کا اصول بڑا سمپل ہے کہ جتنے بھی سیاسی کیسز ہیں، سیاسی کیسز وہ ختم ہوں، عدالتوں سے فیصلے ہونے دیں، وہاں رکاوٹ نہ ڈالیں، اور اگر عدالتوں سے بری ہوتے ہیں تو ان کو باہر نکالیں اور ان کو سیاست میں حصہ لینے دیں. یہی میرا خیال ہے ہماری ڈیمانڈ ہے. اور یہ کہ اس ڈیمانڈ میں کسی قسم کا ایسی مجھے کوئی نئی چیز نظر آ رہی جس پہ آپ آبجیکٹ کریں یا آپ کہیں کہ یہ زیادتی ہے یا یہ کہ ہم زیادہ ڈیمانڈ کریں. بالکل ریزنیبل، ذمہ دارانہ اور میرا خیال ہے کہ جینون ریکویسٹ ہے. ایک آخری سوال، کیا عمران خان کی رہائی میں جو رکاوٹیں تھی، آپ کو لگتا ہے وہ رکاوٹیں ابھی ختم ہونے والی ہیں؟ آپ کچھ چیزیں لگ رہی ہیں کہ کچھ جیسا میں نے کہا، ہوا بھی اچھی ہے، سمت اچھی جا رہی ہے، اور راہ بھی ہموار ہے. تو انشاءاللہ ایک طرف پاسبلٹیز آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہتری کی طرف ہی ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ، تھینک یو. برسٹر علی ظفر صاحب سے ہماری گفتگو اس وقت پارلیمنٹ کے باہر ہماری بات ہوئی، اور انہوں نے تمام تر چیزیں جو ہم پوچھنا چاہ رہے تھے، جو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کچھ ہو سکتا ہے. سب سے بڑا سوال خان کی رہائی ممکن ہے یا نہیں، اس حوالے سے سب کچھ جو ہے وہ ایک قسم کا سٹیک پہ ہے. کوئی سمجھ نہیں رہا کہ کیا ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے. میں نے یہ سوال بھی کیا، میں نے ان سے پوچھا کہ بیرسٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سازگار
माहौल है ये, वो रुकावटें जो इस वक्त जो पहले रुकावटें थी अब वो ख़त्म हो गई हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो उन्होंने कहा कि हवा सजगार है, तमाम तर चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। और मैंने कहा कि वो रुकावटें जो पहले थी अब आपको लगता है कि वो रुकावटें कुछ हद तक कम हो गई हैं? तो उन्होंने कहा जी हमें लग रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कल इमरान खान के साथ मुलाकात करने जा रहा हूँ और उनके साथ मुलाकात होगी तो फिर पता चलेगा। और जो कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो बातें थी उसके हवाले से भी मैंने पूछा, और ये ख़बर आज ही जो है वो ब्रेक हुई थी। उन्होंने कहा कि इस तरह कोई ख़बर नहीं है। वो किस तरह उन्होंने ये असद कैसर साहब ने कहा है उसकी जो है वो देखा, उन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना। तो खान वाकई ये ख़बर गर्दिश कर रही है और इसका मतलब ये कि इसमें सदाकत है। 8 से 9 मई के दरमियान मुलाकातें हुई गैर सियासी लोगों के, कोई बड़े अहम शख्सियत के, कहा जाता है कि वो ज़रा मौलवी टाइप बंदे हैं और उन्होंने उनके साथ मुलाकात की है। इसका मतलब ये है कि खान को कुछ या तो लारा दिया हुआ है कि हो सकता है कुछ, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में सियासी मामलात जो है वो दिनों के हिसाब से नहीं लम्हों के हिसाब से चेंज होते हैं, और वो हमने सब कुछ हमने देखा और वो शुरू से होता रहा है। अब मामलात जो हैं वो इस मैच पे आए हुए हैं कि वो कहते हैं एक दफ़ा मौलाना साहब जो थे कहते हैं मौलाना साहब मान गए, मौलाना साहब नहीं माने। अब वही सिचुएशन है और कि खान रिहा होंगे नहीं होंगे वही चीज़ें हैं। मैं इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर निकल रहा हूँ और ये व्लॉग मैंने ज़रूरी समझा कि मैं बनाऊँ इन तमाम तर सिचुएशन के हवाले से। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था, क्योंकि अहम ख़बर थी और ये हमारे पास यही थी। कोशिश हम कर रहे थे कि इसको किस तरह हम डेग आउट करें। ब्रेसर साहब भी यहाँ थे, लेकिन वो जब आए तो उस वक्त मैं नहीं था और अभी वो सेशन में है, तो इस वजह से मैं उस पर फोकस नहीं कर पाया। लेकिन लीगल टीम जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मौजूद वो हैं और वो एक बड़ी ख़बर के वो कल मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उससे भी जो है वो कुछ ना कुछ हमें मिल गया। बाकी जो तफसील होगी आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करते जाएंगे। कोई भी ऐसी बड़ी ख़बर आती है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।